ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. وہ نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے, پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے. ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے. لوگ کہتے تھے یہاں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو آئے ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, چھوڑ دیں ان کا ساتھ. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ لوگوں کا سوال تھا اور یہ حقیقت ہے. میں تسلیم کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی. السلام علیکم ناظرین کرام. سنبریال جو ضمنی الیکشن تھا اس کی گرد جوں بیٹھتی جا رہی ہے, تو اس کے نیچے سے چیزیں نکل کر سامنے آتی جا رہی ہیں. کس طریقے سے دھاندلی کی گئی, کس طریقے سے نون لیگ کے امیدوار کو جتوایا گیا اور کیا کیا حربے استعمال کیے گئے. آج پیپلز پارٹی یعنی نون لیگ کی جو حمایتی جماعت ہے, یعنی ان کے جو حلیف ہیں, ان کے جو اقتدار میں شریک جو جماعت ہے, وہ بھی یہ بات بولنے پر مجبور ہو گئی ہے. اور جس طریقے سے ندیم افضل چاند صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, یعنی لگتا تو یہ ناظرین کرام کے مستقبل قریب میں ان دونوں کی راہیں جدا ہونے والی ہیں. آپ ذرا یہ پریس کانفرنس دیکھیے, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یقیناً ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. یہ حقیقت ہے. بالکل لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں, وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بیک رہی ہے تو آپ جواب دے ہو. ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں, ہم حکومت میں نہیں. کہتے نہیں, آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ, یہاں تو ان کے خلاف بولیں یہاں ان کے حق میں بولیں. ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول, کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے. سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن, ہمارے بیانیے کی کنفیوژن, کیونکہ نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے, پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے, ان کا وزیر اعظم بنایا ہے, اور جو آج باتیں کرتے ہیں جو وزیر ہے وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں, جو ہمیں تانے دیتے ہیں. یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے, لیکن پنجابی چ کہتے ہیں نا, چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی پھل پے, بیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے. ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے. یہ حقیقت ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ ہماری وزیر اعلیٰ بڑا اچھا کام نظر جو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے, میں اس پہ یقین کر گیا تھا کہ اچھا کام ہے, اربوں روپیہ شاید لگاؤ, لیکن وہ شاید صرف دکھانے کا اربوں روپیہ دکھانے پہ لگا ہے, پیٹ کرنے پہ لگا ہے. میں ریڈیو پہ جاتا تھا, وہاں پنجاب حکومت کی تصویر, سلاٹر ہاؤس میں جاتا ہوں کسی دور دراز علاقے کے, وہاں ذبح خانے کے سامنے تصویر, تو شاید اس ذبح خانہ کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں پورا پنجاب عوام کے لیے ذبح خانہ بنا ہوا ہے. وہ جب کسان 3 فصلیں کسان کی رول گئی ہیں, مکی آج 2100 روپے میں بھی نہیں بک رہی. پچھلے سال کی منجی چاول ہم کسان کی نہیں بکی, گندم 2000 کی نہیں بکی. 80% پنجاب ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتا ہے, اور یہ ہلکا پیور دیہاتی علاقہ ہے. تو لوگوں کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم آپ کو قیمت نہیں دلا سکے. لوگ کہتے تھے یہاں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو آئے ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, چھوڑ دیں ان کا ساتھ. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ لوگوں کا سوال تھا اور یہ حقیقت ہے. میں تسلیم کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی, میں تسلیم کرتا ہوں لوگ سچے تھے, ہم غلط. لوگوں کی مشکلات دیکھتے ہیں تو لوگ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے ہمیں بھی ووٹ نہیں دیا, لیکن قسم سے یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں نے نون لیگ کو بھی ووٹ کو نہیں دی. ہاں, ان کی انتظامیہ ہے, ان کے ڈپٹی کمشنر, ان کے ڈی پی اوز, ان کے ایس ایچ اوز, ان کی انتظامیہ ہے, ان کے تکڑے بدماش ہیں, ہمارے وہ نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس بھی ریاستی سرکاری مشینری ہوتی تو ہم بھی ووٹ 45,000 بنا لیتے. 15,000 سے ہمارا 6,000 دکھایا گیا ہے, شکر ہے 6,000 بھی دکھا دیا. 7,000 دکھایا, ہمارا فارم 45 جو دیا ہے ہمیں, فارم 47 وہ 7,000 دکھایا ہے. جبکہ کتنے ہمارے پاس ہیں جو بیلٹ جو ہمیں ملے ہیں, ٹوٹل 39 ہمیں فارم 45 ملے, 185 میں نہیں ملے ہمیں. 39 میں ہمارا 4300 ووٹ ہے. اگر اس ریشو سے بھی ہوں تو ہمارے 15-20,000 ہونے چاہیے. میرے چند سوالات ہیں. جو کہتے ہیں نا الیکشن بڑے فیئر ہوئے, ہم جیت گئے, ان کو جیت مبارک ہو. اگر اتنی ان کو جیت پہ زوم ہے تو ایک فیئر الیکشن کرا لیں جو اس الیکشن کمیشن کے اندر نہ ہو, کوئی فیئر الیکشن کمیشن ہو. یہ موجودہ الیکشن کمیشن یا موجودہ ڈی ایم جی, میں تو الیکشن کمیشن بھی این کہوں گا, ڈی ایم جی بھی این کہوں گا,
اس کو میں نہیں مانتا یہ کوئی سول سروس ہے آج کے زمانے کا، یا یہ وہ سول سروس ہے جس کا قائد اعظم محمد علی جناح نے کو خواب دیکھا تھا، یا جن کو خطاب کر کے گئے تھے، یا جن کے لیے ایک رول ماڈل لکھ کے گئے تھے کہ آپ نے ایسی انتظامیہ دینی ہے، عوام کو آپ نے خدمت کرنی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس الیکشن کو چند جو ووٹوں کا تانا دیتے ہیں یقیناً ان کو دینا چاہیے، لیکن اب نگور، چیل پور، کروڑیاں، روکیواں، احمد آباد، ٹھٹا، لاکھی، کوٹلی پورا، ملکان والا، متراڑی، ڈھیر سارے پولنگ اسٹیشن ہیں، ہم لسٹ پوری آپ کو میڈیا کو دے دیں گے، جن سے پولنگ پولیس کے ذریعے بند کروائی گئی، پولیس کے ذریعے سلو کی گئی، بدماشوں کے ذریعے، پھر پولنگ باکسز بھی اٹھا کے لے گئے، پھر پولنگ باکسز اٹھا کر بھی لے گئے۔ یہ سارے میڈیا نے بھی دکھایا، اور جو رولا وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ بالکل 100% سچ ہے، بالکل ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رولا سچ ہے۔ الیکشن فیئر نہیں ہے، اور پولنگ باکسز اٹھا کے لے گئے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہر وقت ایسا نہیں رہنا۔ ہمارا کام ہے اسٹرگل کرنا، ہمارا کام ہے لوگوں کو ایکسپوز کرنا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا ہے، جو لوگ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا کوئی نہیں اٹھا کے چلنے والا، وہ جا کر سمڑیال تحصیل میں دیکھ لیں، گلی گلی میں جھنڈے لگے ہوئے، کیونکہ صندوقڑیاں آپ نے ووٹ گننے، آپ نے، ہمارا ڈالنے والوں سے تعلق ہے، گننے والوں سے تعلق نہیں ہے۔ ہیڈ ماسٹر جو پریزائڈنگ افیسر آپ نے لگوائے، جنہوں نے ایڈوانس آپ کو سائن کر کے دیے اور انگوٹھے اوپر نہیں ہے، چیک کر لیں بھی شاید۔ پریزائڈنگ افیسر بھی آپ کی اپنی مرضی کی ہے، ٹیچر بھرتی، پی ٹی سی ٹیچر جب 85 سے آپ بھرتی کرتے چلتے آ رہے ہیں، تو میرا ہم کیونکہ ہمارا ٹیچر نہیں ہے، ہمارا اسکول ٹیچر، ہمارا پٹواری جو پریزائڈنگ جو عملہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا عملہ، تو عملہ ہے کوئی نہیں۔ تو میری یہ بدستہ گزارش ہے کہ اس الیکشن سے ہم اگلے الیکشن کی جدوجہد کریں گے، اور الیکشن کمیشن سے بھی میری ریکویسٹ ہے، ہمیں امید تو نہیں ہے ان پہ، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسے الیکشن کروانے ہیں تو عوام کو بیوقوف بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ویسے الاٹمنٹ لیٹر دے دیے کریں، عوام کا پیسے کا ضیاع، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، خدا نہ خاصہ کوئی قتل ہو جاتا، کتنوں کی املاک کا نقصان ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے چند صاحب کی پریس کانفرنس ملاحظہ فرمائی۔ چند صاحب یہ وہ حضرت ہیں جو پہلے پی ٹی آئی میں آئے، پھر پی ٹی آئی سے واپس چلے گئے پیپلز پارٹی میں، پھر انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ، یعنی آج بھی یہ ایک اچھی سیاست کرنا جانتے ہیں۔ یعنی پیپلز پارٹی سے جب پی ٹی آئی میں آئے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی گندی گفتگو نہیں کی، اور جب بھی پی ٹی آئی سے واپس چلے گئے پیپلز پارٹی میں تو بھی انہوں نے اخلاقی قدروں کا پاس رکھتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی جس سے یہ لگتا کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اخلاقی طور پر گرے ہوئے انسان ہے۔ آج ان کی جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو بھی بات کر رہے ہیں، یہ بالکل پتے کی بات کر رہے ہیں۔ اور نون لیگ کے والے سے جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ نون لیگ والوں سے آج ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کو اس لیے مہنگا پڑ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے یعنی ایک گندگی میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے بخوبی آپ سے بات بھی کی۔ اور پیپلز پارٹی اپنی رائے جو ہے وہ نون لیگ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عنقریب جدا کرنے والی ہے۔ اگر جدا نہیں بھی کرنے والی تو کہیں نہ کہیں نون لیگ کو جو ٹف ٹائم انہوں نے دینا ہے وہ یہ دینا ضرور شروع کر دیں گے۔ اب چونکہ اوپر اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ 5 سال پورے نہ کرے، یعنی وہ پورے 5 سال ان کے ساتھ سپورٹ، بلکہ اگلے ہو سکتا ہے اگلے 10 سال تک کا بھی منصوبہ ہے ان کا۔ تو یہ چیزیں اگر ذرا سی چھتری اوپر سے ہٹتی ہے تو میرے خیال ہے پیپلز پارٹی یہ لازماً سوچے گی کہ کیا صورتحال ہے۔ اور سمبریال کا جو الیکشن ہے یہ ایک قسم کا لٹمس ٹیسٹ ثابت ہو رہا ہے، جس طریقے سے یعنی جس طریقے سے کی انہوں نے ایک بے دھڑک قسم کی ایک دھاندلی وہاں پر جو ہوئی ہے، لوگوں کو باہر نکال دیا گیا، پولیس نے جو ہے وہ وہاں پہ ٹھپے لگائے مبینہ طور پر، آر اوز کے دفتروں کے ارد گرد جس طریقے سے کنٹینروں کی دیوار کھڑی کی گئی، یعنی اس کا بھی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دور رکھتے ہیں یا کس طریقے سے۔ یعنی آج بھی اگر یہ پی ٹی آئی کو انہی حربوں سے الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو سیاست سے بس ہی کر دینی چاہیے اور عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں، اس پریس کانفرنس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔